میرا عزیزوں، میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اندر میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور گزشتہ جمعہ کو ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں بیان بھی کی تھی۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشے جگر، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لال، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت کے اندر میں مزید اضافہ ہوا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی تو کون سے دن ملی؟ 10 محرم الحرام کو ملی۔ لیکن محرم کی جو فضیلت ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات کو یہ غلط فہمی کہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے یا اس کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ محرم الحرام کے جو احکام ہے، 10 محرم کے جو احکام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ 61 ہجری کے اندر میں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد ہوئی۔ اور محرم کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اور قرآن کریم نے محرم کی حرمت کو، اس کی عظمت کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے بیان کر دی تھی۔ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے کے اندر میں پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 جو تعداد ہے، جو 12 مہینے ہیں، یہ کس وقت سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنایا، یعنی جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، یہ عظمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، اور 1 مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ اور رجب المرجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ اور یہ کب سے ہے؟ زمانہ جاہلیت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے کے، بلکہ دنیا بننے سے پہلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اسی وقت سے
ان 4 مہینے کو حرمت والے بیان کیے اور ان 4 مہینے کو عظمت والے بیان کیے۔ پتہ یہ چلا محرم کی جو عظمت ہے، 10 محرم کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی وقت سے ہے جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت کے اندر میں کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر میں وہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر میں وہ کبھی ڈاکہ بھی نہیں ڈالتے تھے، وہ کبھی چوری اور لوٹ پھاٹ بھی نہیں کرتے تھے ان 4 مہینوں کے اندر میں۔ یعنی اتنی ان کے دلوں کے اندر میں زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے دلوں کے اندر میں ان 4 مہینوں کی عظمت تھی اور ان 4 مہینوں کی حرمت۔ اب اگر ان کو ان مہینے میں لڑائی کرنا ہے، اس لیے کہ جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو ان کی رگ رگ کے اندر میں شامل تھا، تو جب کبھی ان کو قتل و قتال کرنا ہوتا، جب کبھی ان کو لڑائی کرنا ہوتا، جنگ کرنا ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلا محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو محرم کے مہینے کے اندر میں تو لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، قتل و قتال نہیں کر سکتے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی طرف سے یہ سمجھ لیتے تھے کہ محرم کا چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں ہم ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، اس مہینے کے اندر میں ہم لوٹ پھاٹ نہیں کر سکتے، تو اپنا فائدہ تو ہوگا نہیں، تو اپنے فائدے کے لیے یہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ اب جو سفر کا مہینہ ہوتا تھا اسے پہلے کر لیتے تھے، اور جو محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا ہے تو اس کو بعد میں کر لیتے تھے، یہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ذی القعدہ کا مہینہ ہے تو شوال کو آگے کر لیتے تھے، ذی القعدہ کو آگے کر لیتے تھے، شوال کو پیچھے کر لیتے تھے، رجب کے مہینے کو اوپر کر لیتے تھے، اوپر والے مہینے کو رجب کا مہینہ شمار کر لیتے۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے مہینے کی جو ترتیب ہوتی تھی وہ خود بھول گئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ اپنی اسی ترتیب کے اوپر آ گیا ہے جس ترتیب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھے تھے اور ان کو بنائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حج ہوئی تھی اور مسلمانوں نے جو حج کی تھی وہ ذی الحج کے مہینے کے اندر میں ہی ہوئی تھی۔ تو یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، اسی وقت سے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے اور اسی وقت سے یہ 4 مہینے عظمت والے بنائے تھے۔